ہاں، اصل نظارہ تو اوپر ہے۔ مریم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن پھر اس کا اشارہ پا کر میں اوپر چڑھنے لگا۔ میں نے بائیں پھیلا کر دونوں ہاتھ دیواروں پر ٹکا دیے اور اسی طرح پیر بھی پھیلا دیے۔ اس طرح پتھروں پر پیر ٹکا کر اوپر چڑھتے ہوئے میرا سانس پھول گیا۔ تقریباً نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے نیچے دیکھا، مریم بھی میرے پیچھے ہی پیچھے اوپر آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میرا پیر پھسل گیا تو مریم کو بھی اپنے ساتھ لے مروں گا، لہٰذا میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر آ کر میں نے دونوں ہاتھ اس کنویں کے کناروں پر جما دیے اور محتاط انداز میں اچک کر باہر آ گیا۔ میرا سانس اگرچہ بری طرح پھولا ہوا تھا، مگر میں نے جھک کر مریم کو اوپر کھینچ لیا اور ایک طرف اوندا ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر مریم بھی میرے قریب ہی بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور پھر اس کی آواز سن کر میں سیدھا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یوں تو کشمیر کی پوری وادی ہی جنت کا ٹکڑا تھی، مگر ایسا حسین منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم اس وقت ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھے۔ ہمارے پچھلی طرف 20-25 فٹ اونچی ایک چٹان تھی۔ دائیں بائیں دور تک چنار اور پولکلپس کے درخت پھیلے ہوئے تھے اور سامنے تحت نگاہ نشیب میں جیسے سبز مخمل کا فرش پھیلا ہوا تھا، جس میں رنگ برنگے پھول ستاروں کی طرح ٹکے ہوئے تھے۔ نیچے پھیلی ہوئی وادی میں بہت دور 2-3 مکان تھے۔ ایک مکان کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور سرمئی لکیر کی طرح اوپر اٹھ کر آسمان کی وسعتوں میں پھیل کر معدوم ہو رہا تھا۔ اس وادی کے دوسری طرف بہت اوپر برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی چوٹیاں تھیں۔ تیز دھوپ میں برف پوش چٹانیں اس طرح چمک رہی تھیں کہ ان پر نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ انہی برف پوش پہاڑیوں کے دامن میں غالباً چیڑ کا جنگل تھا جو دائیں بائیں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں بڑی خوشگوار سی مہک تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ جو وادی میں سبزہ نظر آ رہا ہے نا، مریم سامنے اشارہ کرتے ہوئے بولی، دھان کے کھیت ہیں، اور دائیں طرف وہ جو چمکتی ہوئی لکیر سی نظر آ رہی ہے وہ وولر جھیل سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا دریا ہے جو سرحد پار کر کے پونچھ کی طرف نکل جاتا ہے، اور اس دریا کے دائیں طرف وہ جہاں درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہاں سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر فیروز پور قصبہ ہے، لیکن ان نیلی پہاڑیوں کی وجہ سے قصبہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا۔ لگتا ہے تمہیں وادی کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں، میں نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں 2 سال سے مجاہدین کے ساتھ ان پہاڑوں میں ہوں اور وادی کے چپے چپے سے واقف ہوں، مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا مطلب ہے یہ غار، میں نے پوچھا۔ یہ غار فیروز پور قصبے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے اور ہم اس وقت تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر ہے، مریم نے کہا۔ اس غار تک آنے کا راستہ تم دیکھ چکے ہو، بہت دشوار گزار ہے مگر محفوظ ہے۔ بھارتی فوج مجاہدین کا تعاقب کرتے ہوئے بھی کبھی پہاڑیوں میں زیادہ اندر تک نہیں آتے، انہیں اپنے گھیرے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ غار اگرچہ محفوظ ہے لیکن قدرت بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا تھا اور وہ اپنے آپ کو مجاہدین سے الگ نہیں سمجھتی تھی۔ اگر کبھی اتفاق سے بھارتی وحشی اس غار تک پہنچ بھی گئے تو قدرت نے ہمیں اپنے بچاؤ کا دوسرا راستہ بھی دکھا رکھا ہے۔ غار کے اندر وہ تنگ سی سرنگ اور یہ کنواں نما راستہ، وہ کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ وہ راستہ ہے جو ہنگامی صورتحال میں ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرف سے بھی یہ راستہ محفوظ ہے۔ اول تو کسی بھارتی فوجی کے یہاں آنے تک کا امکان نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی یہاں پہنچ بھی جائے تو اس گہرے کنویں کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے غار تک راستہ جاتا ہے۔ ہاں واقعی، میں نے کہا، قدرت ہم پر مہربان ہے جو ہمارے لیے اس طرح کے وسیلے پیدا کر رہی ہے۔ مریم نے فوری طور پر کچھ نہیں کہا، چند لمحے خاموش رہی اور پھر وہ مجھ سے پچھلی رات کی کارروائی کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ میں اسے تفصیل سے سب کچھ بتاتا رہا۔ اپنی بعض ساتھیوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے میں افسردہ سا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں آخر میں کہہ رہا تھا، ہم نے اگرچہ اس کیمپ کی حد تک بھارتی فوجیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے ہم نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ آج شام تک یا کل دن میں کسی وقت یہ بھی معلوم ہو جائے گا، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا اور مریم سے پہلے کنویں میں اترنے لگا۔ اس وقت احساس ہوا کہ کنویں کی دیواروں پر چڑھنا آسان تھا لیکن نیچے اترنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے ہاتھ اور پاؤں جما کر نیچے اترنے لگا۔ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ سرنگ میں اترنا تھا۔ اس مرتبہ بھی مریم میرے آگے تھی اور میں پیچھے۔ ہم سینے کے بل الٹا لیٹے نیچے کی طرف پھسل رہے تھے اور بالآخر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ جب ہم غار میں پہنچے تو اکبر کے سوا سب لوگ سو رہے تھے۔ اکبر سب مشین گن سنبھالے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ رات بھر کے جاگے ہوئے اور پہاڑوں میں طویل سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ مجھے نہ تو تھکن کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ اکبر بھائی، تم بھی رات بھر کے جاگے ہو اور تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ، میں یہاں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں نے اکبر سے سب مشین گن لے لی اور اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اکبر اٹھ کر چند گز دور عبدالغنی لون کے قریب فرش پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کے خراٹے سنائی
خرید رہے تھے، میں تمہارے لیے قہوہ بنا کر لاتی ہوں، تمہیں اس وقت یقیناً طلب ہو رہی ہوگی۔ مریم نے کہا، ہاں طلب تو ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ مریم غار کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی۔ میں غار سے باہر دیکھنے لگا، یہاں سے وہ منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا جو میں نے اوپر سے دیکھا تھا۔ غار کا دہانہ دوسرے رخ پر تھا، اس کے سامنے کا دادم، خودرو جھاڑیاں اور چٹان نما بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ 15-20 منٹ بعد مریم قہوہ بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک مگ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا خود لے کر سامنے بیٹھ گئی۔ قہوے کی چسکیوں کے ساتھ ہم سرگوشیوں میں باتیں بھی کرتے رہے۔ انہی باتوں سے مریم کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی میرے سامنے آ گیا۔ وہ لاہور کے ایک زمیندار گھرانے کی فرد تھی۔ ان کی زمینیں لاہور کے نواں میں تھیں، جبکہ لاہور کے سب سے مہنگے علاقے ماڈل ٹاؤن میں بھی ان کی ایک شاندار کوٹھی تھی۔ وہ میڈیکل کی تعلیم سے جیسے ہی فارغ ہوئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ فی الحال اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی منگنی اگرچہ بچپن ہی میں اپنے امزاد سے ہو چکی تھی اور وہ بھی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ مریم نے اپنے منگیتر سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کا خیال دل سے نکال دیا جائے۔ مریم کے منگیتر نے بڑی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور مریم کو یہ پیشکش بھی کی کہ وہ شادمان ٹاؤن میں اپنے 10 کنال کے پلاٹ پر اسے اسپتال کی تعمیر کر کے دینے کو تیار ہے اور وہ بے لوث ہو کر ہر طرح سے اس کی معاونت بھی کرتا رہے گا۔ لیکن مریم نے اس کی اس پیشکش کو بھی ٹال دیا تھا کہ فی الحال اسے تجربے کی ضرورت ہے۔ وہ سرکاری ملازمت کے دوران پہنچ کے اسپتال میں آ گئی اور اسے مجاہدین کی حالت دیکھ کر اس نے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا اور پہنچ سے کشمیر آ گئی اور پچھلے 2 سال سے وہ مجاہدین کی خدمت کر رہی تھی۔ ہم دیر تک غار کے دہانے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر مریم اٹھ کر دوسرے حصے میں چلی گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا باہر تکتا رہا۔ مریم نے روٹیاں پکا لی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سب کو جگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر تھکن کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اب مجھ پر نیند بھی حملہ آور ہو رہی تھی۔ زبیر نامی نوجوان نے میری جگہ ڈیوٹی سنبھال لی اور میں فرش پر لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو غار کے باہر بھی شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ غار کے دوسرے حصے میں لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم سی روشنی اس طرف پہنچ رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو میرے دماغ پر نیند کا خمار طاری رہا اور جب حواس بحال ہوئے تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ میرے قریب حسن بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈر محب اللہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا اور مریم اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے علاوہ غار میں اور کوئی نہیں تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلا کہ تمام مجاہدین شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے مختلف ٹھکانوں کی طرف جا چکے تھے۔ حسن کے بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے تھے۔ وہ ہماری کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہی اطراف کے پہاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق شہر کے شمالی چھاؤنی سے کئی فوجی ٹرک وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کیمپ سے دور ہی رک گئے تھے۔ فوجی دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیل گئے۔ وہ کیمپ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ حسن بتا رہا ہے، میں 5 بجے تک اپنی کمین گاہ میں چھپا رہا۔ اس وقت تک کیمپ میں اکا دکا دھماکے ہو رہے تھے اور دھوئیں کے بادل امڈ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے اس کیمپ میں درجنوں فوجی جہنم رسید ہو چکے ہوں گے اور کچھ نہیں بچا ہوگا وہاں۔ کیمپ کے نقصان کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں تھی۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ ہم نے بھارتی فوج کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ اگلے روز ایک اور مجاہد غار میں پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بھارتی فوجی مجاہدین کی تلاش میں آس پاس کی بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ ان بستیوں کے کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر ڈالا، کئی بے گناہ بوڑھوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا اور عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس بھارتی فوجی کیمپ کی تباہی کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اطلاعات مل رہی تھیں۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ وہ کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اور 57 فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، جن میں چند اعلیٰ افسران بھی شامل تھے۔ کیمپ کی تباہی اور اپنے آدمیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے گناہوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ شبے میں پکڑے جانے والوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی شام ایک اور خوفناک اطلاع ملی۔ فوجیوں نے گلمرگ کے ایک مکان سے 2 نوجوانوں کو پکڑ لیا تھا۔ ان میں سے ایک بیمار تھا، اس میں چلنے کی سکت نہیں تھی اور کئی روز سے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ دوسرا اس کا دوست تھا جو اس کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی عمر 16 کے لگ بھگ تھی۔ بھارتی فوجی ان دونوں کو پکڑ کر شہر کے مرکزی چوراہے پر قائم کیمپ میں لے گئے۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک مجاہدین کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے ان پر تشدد کیا جاتا رہا۔ پھر بیمار نوجوان کے جسم پر بم باندھ کر اسے چوک میں چھوڑ دیا گیا اور جب بم پھٹا تو اس نوجوان کے چیتھڑے اڑ گئے، جبکہ دوسرے نوجوان کو مزید تفتیش کے لیے چھاؤنی میں بھیج دیا گیا اور پھر اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ بیمار نوجوان کو بم سے اڑائے جانے کی خبر آنن فانن پوری وادی میں پھیل گئی۔ نہتے ہوئے بس اور مجبور کشمیری احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی شہروں میں ان کے پرامن احتجاجی جلوسوں پر بھارتی فوجیوں نے گولیاں برسائیں اور چند اور لاشیں گرا دیں۔ بے گناہ کشمیریوں نے مزید احتجاج کے لیے پوری وادی میں ہڑتال کی کال دے دی۔ وادی کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ہڑتال روز کا معمول بن چکا تھا۔
لیکن بھارتی حکمرانوں پر ان پرامن احتجاجات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس نقصان کشمیری عوام ہی کا ہوتا تھا۔ تمام کاروبار ٹھپ ہو رہے تھے، شہروں میں رہنے والے بھی فاقہ کشی کر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ بھارتی فوج کے ایک دستے نے بسالپور پر حملہ بول دیا تھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کیمپ پر مجاہدین کے حملے سے ایک روز پہلے 2 مجاہدین اس بستی میں آئے تھے اور پورا دن یہاں گزار کر گئے تھے۔ یہ اطلاع میرے اور مقبول کے بارے میں تھی۔ ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے بستی والوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب بستی والوں نے احتجاج کیا تو بھارتی وحشیوں نے کئی گھروں کو نظر آتش کر دیا۔ جب میں نے انگوری کو دیکھا تھا تو میرے سینے میں ایک ہلچل سی مچ اٹھی تھی۔ اس سے حالانکہ میری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کے لیے اپنے اندر عجیب سے جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتا تو میرے پورے بدن میں گدگدی سی ہونے لگتی، اور اب اس روح فرسا خبر نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ خبر لانے والے کی اطلاع کے مطابق 2-3 لڑکیاں فوجیوں کے قبضے میں تھیں، اور 2-3 لڑکیوں کو شام کے اندھیرے میں بستی سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انگوری بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو جو بھارتی فوجیوں سے بچ کر بستی سے بھاگ گئی تھی۔ ایک مہم سی امید تھی، اور میں اس امید کے سہارے اسے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اور جب میں نے ڈاکٹر مریم سے بات کی تو وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، کمانڈر محب اللہ سے بات کر لو، وہ تمہیں نہیں روکے گا۔ کمانڈر محب اللہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور حسن کو بھی میرے ساتھ کر دیا۔ ہم اسی شام ان سے رخصت ہو کر غار سے روانہ ہو گئے۔ ہم رات بھر پہاڑوں میں چھپ کر سفر کرتے رہے۔ صبح سویرے بسالپور کے نواب میں پہنچ گئے، لیکن بستی کا رخ کرنے کی بجائے جنگل میں چھپے رہے۔ پورا دن ہم نے جنگل میں گزار دیا، اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد جنگل سے نکل کر بستی میں آ گئے۔ کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ یہ بھارتی فوجی چنگیز اور ہلاکو سے زیادہ سنگ دل اور ظالم تھے۔ جس بستی میں نکل جاتے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اس روز بھارتی فوجی 2-3 لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر گاؤں کے ایک بوڑھے نے بتایا، انگوری 2-3 لڑکیوں کے ساتھ بستی سے بھاگ گئی تھی۔ کل یہ خبر سننے میں آئی تھی کہ اسے پتن کی طرف کسی جگہ پر دیکھا گیا ہے۔ یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ انگوری ہی تھی یا کوئی اور۔ میرے دل میں امید کی کرن کچھ اور روشن ہو گئی۔ میں اور حسن اسی رات پتن کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارہمولہ سری نگر شاہراہ پر واقع پتن نام کا قصبہ بسالپور سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر ہم بارہمولہ کی طرف سے ہو کر جاتے تو یہ فاصلہ کم سے کم 20 میل بڑھ جاتا۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر بھارتی فوجیوں کے تصادم کا زیادہ خطرہ بھی نہیں تھا۔ ہمیں بستی سے خچر مل گئے تھے۔ ہم راتوں رات دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے صبح 4 بجے کے قریب پتن بارہمولہ ہائی وے کے قریب پہنچ گئے۔ سڑک ہمارے سامنے تھی۔ ہم پہاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آنا چاہتے تھے کہ گرر گرر کی آواز سن کر رک گئے۔ وہ بھاری ٹرکوں کی آواز تھی۔ ہم خچروں سے اتر کر کچھ آگے نکل گئے اور ایک چٹان کی آڑ سے سڑک کی طرف دیکھنے لگے۔ اس جگہ بڑے بڑے چٹان نما پتھر تھے اور درختوں کی بھی بہتات تھی، اس لیے سڑک کی طرف سے ہمیں دیکھ لیے جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ 2 فوجی ٹرک تھے جن پر سامنے اور دائیں بائیں مشین گنیں نصب تھیں اور فوجی مستعد کھڑے تھے۔ سڑک ہم سے تقریباً 15 فٹ نیچے تھی۔ میں اور حسن پتھروں کی آڑ میں کھڑے انہیں اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میرا خیال تھا کہ ٹرک نکل جائیں تو ہم سڑک پار کر کے دوسری طرف کی پہاڑیوں میں چلے جائیں گے۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پہاڑیوں میں سے ترتراہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ ہم سے کچھ آگے شاید کچھ مجاہدین گھات لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے ٹرکوں پر فائر کھول دیا تھا۔ میں نے حسن کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں بھی ٹرکوں پر فائرنگ کرنے لگے۔ اگلے ٹرک کے 2 گنز دوسرے مجاہدین کے فائرنگ سے جہنم واصل ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ دوسرے فوجیوں نے سنبھال لی تھی اور مشین گنوں کا فائر کھول دیا تھا۔ نصف درجن فوجی ٹرکوں سے کود کر سڑک کے کنارے پتھروں کے پیچھے پوزیشن سنبھال چکے تھے اور سب مشین گنوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دوسرے مجاہدین کون تھے، لیکن ان کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سامنے سے مشین گنوں کی شدید فائرنگ کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور پھر کان پھاڑ دینے والا ایک دھماکہ ہوا۔ مجاہدین میں سے کسی نے اگلے ٹرک پر دستی بم پھینکا تھا۔ ٹرک کے پرخچے اڑ گئے۔ سڑک کے کنارے پتھروں میں پوزیشن لیے ہوئے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ میں شدت آ گئی۔ ہم اپنی جگہ بدل کر فائر کر رہے تھے۔ سامنے سے فائرنگ میں بھی شدت آ گئی تھی۔ میں اور حسن دوڑتے ہوئے وہاں سے دور نکل گئے۔ اس طرف سے بھی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر 2 آدمی دوڑتے ہوئے ہمارے سامنے آ گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی رائفلیں سیدھی کر لیں، لیکن دوسرے ہی لمحے رائفلوں کے رخ بدل گئے۔ میں دوڑتا ہوا جیسے ہی ایک پتھر کی دوسری طرف مڑا، اس طرف سے آنے والا ایک مجاہد مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ سن کر میں بھی چونک گیا تھا۔ اس مجاہد نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا، سر پر کالا رومال بندھا ہوا تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ اکثر مجاہدین بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے چہروں پر نقاب باندھ لیتے تھے تاکہ انہیں شناخت نہ کیا جا سکے۔
مجھ سے ٹکرا کر وہ مجاہد لڑکھڑا گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اتفاق سے میرا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹکرایا اور نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا، اور اس سیاہ پوش مجاہد کا چہرہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ وہ انگوری تھی۔ انگوری تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے یاد آ گیا جب میں نے ایک دن ان کے گھر میں قیام کیا تھا تو میری طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر سرخی چھا جاتی تھی اور حیا سے نظریں جھک جاتی تھی، لیکن اس وقت مجھ سے ٹکرانے کے بعد وہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن نہ تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی تھی اور نہ ہی اس کی نظریں جھکی تھیں۔ اس کے برعکس اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی مخروطی انگلیوں کو سوئی کی مدد سے کپڑے پر رنگین دھاگوں سے نازک سے بیل بوٹے بناتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں میں سب مشین گن تھی جو صرف انگارے اگلنا جانتی تھی۔ تمہارے ہاتھوں میں رائفل دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ انگوری کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عورت کھیتوں میں اناج اگانے کے لیے ہل چلا کر زمین کا سینہ چیر سکتی ہے، سڑکیں بنانے کے لیے پتھر کوٹ سکتی ہے، مزدوری کرنے کے لیے سر پر بوجھ اٹھا سکتی ہے، تو ہاتھ میں رائفل کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اور میں تو کشمیر کی بیٹی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی ہر عورت اپنی عزت و ناموس کے تحفظ اور وادی کے تقدس کے لیے ہاتھ میں رائفل اٹھا لے، لیکن گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ بھارتی فوجی فائرنگ کرتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ انگوری بھاگو اس طرف، انگوری کے ایک ساتھی نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ بھی نسوانی آواز تھی جس نے مجھے بری طرح جھونکا دیا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا، یہ وہی مجاہد تھا جس نے پہلے مجھ پر رائفل تانی تھی۔ گول مٹول سا چہرہ، چمکتی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں اور ڈھیلا ڈھالا کرتا، اس کے سر پر بھی کالا رومال بندھا ہوا تھا، اور وہ بھی لڑکی تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، بعد میں تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ انگوری نے کہا۔ صرف ایک، میں نے جواب دیا، اور حسن کی طرف اشارہ کیا جو چند گز دور ایک بڑے پتھر کی آڑ سے بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا جواب دے رہا تھا۔ وہ انگوری کے منہ سے ایک بار پھر نکلا۔ ان وحشیوں کا ایک ٹرک ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ زندہ بچ جانے والے فوجی اب صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے فائرنگ کر رہے ہیں۔ ان پہاڑوں میں ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اس طرف نکل چلو، اور نوری تم؟ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کو لے کر اس طرف سے نکل جاؤ، ہم لوگ چشمے پر ملیں گے۔ وہ لڑکی نوری فوراً ہی اپنے تیسرے ساتھی کی طرف دوڑ گئی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ ان کے ساتھ کم از کم ایک مرد تو تھا۔ میں نے حسن کو اشارہ کیا اور انگوری کے ساتھ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ حسن بھی رک رک کر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا جواب دیتا ہوا ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ بھارتی فوجیوں کی ٹرکوں پر حملہ کرنے والی مجاہدین کی ایک پارٹی میں صرف 3 افراد تھے، 2 عورتیں اور ایک مرد، اور ان کی یہ کارروائی بڑی کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے ایک ٹرک کو تباہ کر دیا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اس ٹرک کے ساتھ کم از کم 8 فوجیوں کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے۔ ہم بلندی کی طرف دوڑتے رہے۔ نوری اور عبداللہ کسی اور طرف نکل گئے تھے۔ اس طرف سے بھی وقفے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں انگوری کو بہت نازک اندام سمجھتا تھا، لیکن وہ جس طرح اونچے نیچے پتھروں پر پھلانگتی ہوئی بلندی کی طرف دوڑ رہی تھی، اس پر مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ بعض اوقات تو مجھ سے بھی آگے نکل جاتی۔ یہ پہاڑیاں سبزے سے ڈھکی ہوئی تھیں، مخملی گھاس اور جھاڑیاں بھی تھیں، اور اونچے درخت بھی۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی عمودی چٹان تھی۔ اس طرف دوڑتے ہوئے انگوری کا پیر پھٹ گیا اور وہ کراہتی ہوئی زمین پر گری۔ انگوری کا اس طرح گرنا اس کی زندگی کا ضامن بن گیا تھا، کیونکہ ٹھیک اسی لمحے لاتعداد تڑتڑاتی ہوئی گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی سامنے والی چٹان میں لگی تھیں۔ میں نے بھی ایک طرف چھلانگ لگا دی، اور میں زمین پر گرتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ 2 بھارتی فوجی اوپر آ گئے تھے اور سب مشین گنوں سے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ انگوری ان کی گولیوں کے زد میں آتے رہ گئی تھی۔ میں نے ایک پتھر کی آڑ لے کر رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کھٹکھٹا کر رہ گئی۔ میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے خالی میگزین نکال کر پھینک دیا اور کمر پر بندھے ہوئے پٹکے میں اڑسا ہوا دوسرا میگزین نکال کر فٹ کرنے لگا۔ گن میں رائفل فٹ کرتے ہوئے میں نے انگوری کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی پھرتی سے لوٹ لگا کر ایک پتھر کی آڑ میں چلی گئی تھی، اور پھر دوسرے لمحے اس کی رائفل کو شعلے اگلتے ہوئے دیکھا۔ ایک فوجی چنگھاڑتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے نے اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر ایک طرف چھلانگ لگا دی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ حسن کی رائفل کی گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا تھا، اور مجھے رائفل استعمال کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ حسن دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ میں لپک کر انگوری کے قریب پہنچ گیا اور ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رائفل اس کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ سڑک کی طرف سے زبردست فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بھارتی فوجی ہوا سے ہلتی ہوئی جھاڑیوں پر بھی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ہم تینوں اس عمودی چٹان کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور رکے بغیر مسلسل دوڑتے رہے۔ ہمارا رخ بلندی کی طرف تھا۔
अंगूरी जिस तरह दौड़ने में हमारा साथ दे रही थी वो काबिल तारीफ़ था। फायरिंग की आवाज़ें अब बहुत पीछे रह गई थी और फिर फायरिंग रुक गई। भारतीय फौजियों को शायद ये एहसास हो चुका था कि हवा में गोलियां चला रहे हैं। कुछ और फासला दौड़ते हुए तय करने के बाद हम गुंजान दरख्तों में रुक गए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। अंगूरी एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। उसने सब मशीन गन ज़मीन पर डाल दी और गहरे गहरे सांस लेते हुए दोहरी हो गई। बुलंदी की तरफ मुसलसल दौड़ते हुए उसका सांस बुरी तरह फूल गया था। मेरी और हसन की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने भी एक पत्थर से टेक लगाकर टांगें फैला ली, जबकि हसन घास पर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और गहरे गहरे सांस ले रहा था। पिछले कई रोज़ भाग दौड़ में ही गुजरे थे। मैंने दौड़ते हुए मीलों का फासला भी तय कर लिया था, लेकिन ऐसी कैफियत पहले कभी नहीं हुई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि इस वक्त हम मुसलसल बुलंदी की तरफ दौड़ते रहे थे। अगर रास्ता हमवार या नशीब की तरफ होता है तो शायद मेरी ये हालत न होती। 2-3 मिनट बाद मैंने आंखें खोलकर अंगूरी की तरफ देखा। उसने भी दोनों टांगे आगे को फैला रखी थीं, दोनों बाहें भी पहलू में फैली हुई थीं, सर किसी कदर पीछे को झुका हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं। ढीले ढाले कुर्ते में तनाव सा था, जिसके नीचे इसका सीना धौंकने की तरह फूल और पिचक रहा था। अंगूरी ने आंखें खोल दी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो टांगे समेट कर सीधी होकर बैठ गई। हसन भी उठकर बैठ गया। मैं तो तुम्हें बहुत नाजुक सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो मर्दों से भी ज़्यादा दिलेर और हौसलामंद साबित हुई हो, मैंने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। नज़ाकतें दिखाने का वक्त अब गुजर चुका है, अंगूरी ने जवाब दिया। गासिब भेड़ियों ने वादी की मजलूम और बेगुनाह औरतों को हमेशा अपने लिए खिलौना समझा। उन्हें तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। मासूम औरतों की इज्तिमाई आबरू रेज़ी रोज़ का मामूल बन चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कश्मीर की औरत अपनी जान तो दे देगी, लेकिन कोई हाथ अपने जिस्म तक पहुंचने नहीं देगी। वो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। चल लम्हों को वो खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। अब औरत घर में बैठकर सिर्फ रोटियां नहीं पकाएगी, अब कश्मीर की हर बेटी के हाथों में राइफल नजर आएगी। कश्मीर की औरत अपने सुहाग, अपने भाइयों और अपने बेटों को महाज पर रुखसत करने का हौसला रखती है, तो इसमें मर्दों के पहलू ब पहलू लड़ने और दुश्मन से पंजा आजमाई करने का हौसला भी है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।